بچوں کو فلمی اداکار ہیرو کی کہانی نہیں یا کسی سیریل کی کہانی نہیں سناؤ، اگر سنانا ہے تو میرے مصطفیٰ کی کہانی سناؤ۔ میرے سرکار ایک مرتبہ مدینہ شریف ہجرت کے لیے نکلے، ساتھ میں صدیق اکبر تھے۔ راستے میں میرے سرکار کو بھوک کی محسوس ہوئی تو ایک مکان پہ نظر پڑی اور اس مکان کے قریب گئے۔ صدیق اکبر سے کہا، اے صدیق، جا کر اس مکان کے اندر دیکھو کوئی ہے کہ نہیں۔ تو صدیق اکبر اندر گئے تو دیکھیں کہ ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میرے سرکار سے فرمایا صدیق اکبر نے کہ یا رسول اللہ، ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے سرکار تشریف لے گئے اور صدیق اکبر سے کہا، میرے نبی نے کہ صدیق، اس بوڑھی ماں سے پوچھ کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے کہ نہیں۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ بوڑھی ماں، تمہارے گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے کہ نہیں؟ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے، کچھ بھی میرے گھر میں نہیں ہے سوائے ایک بکری کے، وہ بھی لاچار، مجبور، بے بس اور کمزور اور بانجھ بکری ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ صدیق، اس بوڑھی ماں سے پوچھ، اگر تیرا حکم ہو جائے تو میں بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ بوڑھی ماں، اگر تمہارا حکم ہو جائے تو میں بانجھ بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہوں، بانجھ بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہوں۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ نوجوان، کیسی بات کر رہے ہو؟ کہیں کوئی بانجھ بکری بھی دودھ دیتی ہے؟ اتنے لاچار، کمزور، بے بس اور بانجھ بکری دودھ کیسے دے گی؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ بوڑھی ماں، تو صرف حکم کر کے دیکھ، میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ بوڑھی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، اگر دودھ نکالنا چاہتے ہیں تو دودھ نکال لو۔ میرے مصطفیٰ نے پانی منگوایا اور پانی منگوانے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے اور بکری کے تھن کو دھویا اور دھونے کے بعد دودھ نکالنا شروع کیا۔ پھر صدیق اکبر سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ برتن لاؤ، برتن لائے، وہ بکری کے دودھ سے برتن بھر گئے۔ پھر دوسرا برتن منگوایا، وہ بھی دودھ سے بھر گئے۔ پھر تیسرا برتن منگوایا، وہ بھی دودھ سے بھر گئے۔ پھر چوتھا برتن منگوایا، وہ بھی دودھ سے بھر گئے۔ گھر کے جتنے برتن تھے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دودھ کو پیا اور صدیق اکبر نے بھی دودھ کو پیا اور مدینہ شریف کے لیے نکل پڑے، مدینہ شریف کے لیے نکل پڑے۔ اس کے بعد اس بوڑھی خاتون کا، اس بوڑھی عورت کا شوہر بکری چرا کر کے جب جنگل سے واپس لوٹا تو اپنے دروازے کے قریب گیا تو دیکھا کہ ایک عجیب و غریب خوشبو مہک رہی ہے، جیسی ایسی خوشبو مہک رہی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی آج تک ایسی خوشبو سونگھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ جب وہ شوہر یہ خوشبو سونگھا تو اندر گیا، پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی اندر آیا تھا کیا؟ اس بوڑھی نے کہا کہ ہاں، ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان آیا تھا، جس کو میری آنکھیں نے آج تک ویسی خوبصورت والے چہرہ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ نوجوان آیا تھا اور اسی کی برکت کی وجہ سے ہمارے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے پڑے ہیں، وہ بھی بانجھ بکری سے وہ دودھ نکال کر کے سارے گھر کے برتن کو دودھ بھر دیے ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ جب تک اس برکت والا انسان، جب تک اس برکت والا نوجوان کا میں دامن نہ پکڑ لوں، تب تک ایک لقمہ میں کھانے کا میں نہیں کھا سکتا، تب تک میں ایک لقمہ بھی کھانے کا نہیں کھا سکتا، اس کے دامن میں پکڑنا جب تک لوں۔ تو اس بوڑھی ماں سے اس شوہر نے پوچھا کسے، وہ نوجوان کدھر گیا، وہ نوجوان کس راستے سے گیا؟ تو بوڑھی نے کہا کہ مدینہ شریف کی طرف راستے پر نکل پڑا، یہ مدینہ شریف کے راستے کی طرف گیا ہے۔ تو بوڑھی ماں کو لے کر کے وہ شوہر اپنی بیوی کو لے کر کے نکل پڑا اور نکل کر مدینہ شریف پہنچے۔ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد وہ جا کر کے، نام تو میرے مصطفیٰ کا یاد نہیں تھا، نہ صدیق اکبر کا نام پوچھا تھا، دونوں میں سے کسی کا نام یاد نہیں تھا۔ پھر جا کر کے مدینہ شریف گئے تو مدینہ شریف جانے کے بعد ایک انسان کے دروازے پر، ایک شخص کے دروازے پر گیا اور جانے کے بعد پوچھ رہا ہے کہ برکت والے کو تم نے دیکھا ہے، برکت والے کا گھر کہاں ہے؟ اس انسان نے کہا کہ مجھے برکت والے کا گھر پتہ نہیں، کہ برکت والے کون ہیں مجھے پتہ نہیں۔ پھر دوسرے شخص کے دروازے پر گیا اور پوچھا کہ تو نے برکت والا کو دیکھا ہے، تو نے برکت والے کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ شاید برکت والے میرے نبی کو کہہ رہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں، ایک شخص اور ایک برکت والا، ایک خوبصورت نوجوان مدینہ شریف میں آیا ہے، اور جب سے وہ آیا ہے ہر گھر میں برکتوں کا انبار لگ گیا ہے، یہاں کی مٹی بھی شفا یاب مٹی بن گئی ہے۔ شاید تم اسی برکت والے نوجوان کو تلاش کر رہے ہو جس کو ہم لوگ محمد رسول اللہ کہا کرتے ہیں۔ کہا کہ فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے چلے جاؤ۔ جب وہ برکت والے جب میرے نبی کے قریب پہنچا، جب میرے نبی کے پاس گیا تو میرے نبی نے ان دونوں کو دیکھ کر کے مسکرا دیا، میرے نبی نے دونوں کو دیکھ کر مسکرایا
اور اس बूढ़ी माँ ने कहा अपने शौहर से, यही वो नौजवान है जो मेरे घर में आया था और इसकी बरकत की वजह से मेरे घर के सारे बर्तन दूध से भर गए थे, जिसने बाज बकरी से दूध निकाल करके मेरे घर के सारे बर्तन को दूध से भर दिया था, यही वो नौजवान है। उसके शौहर गया मेरे मुस्तफ़ा के कदम पर झुक करके, मेरे मुस्तफ़ा के कदम पर गिर करके कहा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे घर के बाज बकरी से दूध निकाल करके जिस तरह मेरे घर के सारे बर्तन को दूध से भर दिया था, आज मेरे सीने को अपने नूर से भर दीजिए, मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ा करके दोनों उस बूढ़ी और बूढ़े को कलमा पढ़ा कर मुशर्रफ़े बा इस्लाम कर दिया, मुसलमान कर दिया मेरे मुस्तफ़ा ने। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को किसी फिल्मी अदाकार हीरो की कहानी नहीं, किसी सीरियल की कहानी नहीं सुनाओ। कहानी सुनाना है तो मेरे मुस्तफ़ा कमली वाले की कहानी सुनाओ, जिसके कहानी सुनने के बाद पत्थर दिल भी पिघल जाता है, जिसके चेहरे देखने के बाद गैर मुस्लिम काफिर भी मुसलमान हो जाया करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कहानी सुनाना है तो फिल्मी अदाकार हीरो की नहीं या किसी सीरियल वाले हीरो की कहानी नहीं सुनाना है तो मेरे मुस्तफ़ा की कहानी सुनाओ।